کیا آپ نے کبھی کسی کے ماتھے پر وہ گہرا سیاہ نشان دیکھا ہے؟ وہ نشان جو نماز پڑھنے والوں کے ماتھے پر ابھر آتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ نور ہے، بعض کہتے ہیں یہ صرف ایک کالس ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نشان کے بارے میں ایک ایسی بات بتائی تھی جو سن کر آپ کی نماز کے ساتھ تعلق ہمیشہ کے لیے بدل جائے گا۔ اور سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ سائنس بھی آج اس نشان کے بارے میں وہ کچھ کہہ رہی ہے جو 1400 سال پہلے قرآن میں بیان ہو چکا تھا۔ تو آخر یہ نشان ہے کیا؟ کیا یہ واقعی جنت کی نشانی ہے؟ کیا اس کے بغیر نماز ادھوری ہے؟ اور کیا آپ بھی یہ نشان بنا سکتے ہیں؟ اس ویڈیو کے آخر تک رکیں، کیونکہ آج ہم اس راز کی تہہ تک جائیں گے، قرآن سے، حدیث سے، تاریخ سے اور سائنس سے۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی حیران کن معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اب شروع کرتے ہیں۔ جب انسان اللہ کے سامنے سجدے میں جاتا ہے تو اس کا ماتھا زمین یا جائے نماز پر ٹکتا ہے۔ روزانہ 5 نمازیں، ہر نماز میں کئی سجدے، سالوں تک یہی عمل دہرایا جاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ماتھے پر، خاص طور پر پیشانی کے اس حصے پر جو زمین سے سب سے پہلے ٹکراتا ہے، وقت کے ساتھ ساتھ ایک نشان بن جاتا ہے۔ کبھی یہ ہلکا سا سیاہ داغ ہوتا ہے، کبھی جلد پر ایک ابھار یا گھٹا سا محسوس ہوتا ہے۔ عربی میں اسے زبیبہ کہا جاتا ہے، یعنی کشمش جیسا نشان، کیونکہ رنگ اور بناوٹ کچھ کشمش سے ملتی جلتی ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ نشان دین میں کسی خاص مقام کی علامت ہے یا یہ محض جسمانی عمل کا نتیجہ ہے، جیسے ہاتھ پر مشقت سے ابلا پڑ جاتا ہے؟ جواب اتنا سادہ نہیں جتنا لگتا ہے، اور اسی لیے ہمیں پہلے قرآن کی طرف رجوع کرنا ہوگا۔ سورۃ الفتح میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک بہت خوبصورت جملہ ارشاد فرمایا۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، اللہ کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور ان کی پہچان ان کے چہروں پر ہے سجدے کے اثر سے۔ یہاں غور کرنے والی بات یہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ ان کے ماتھے پر کوئی سیاہ نشان ہوگا، بلکہ لفظ استعمال ہوا اثر سجود، یعنی سجدے کا اثر، اور مفسرین نے اس اثر کی مختلف تشریحات کی ہیں۔ بہت سے علماء کے نزدیک ایک سے مراد وہ ظاہری نور، عاجزی اور خشوع ہے جو ایک عبادت گزار انسان کے چہرے پر نظر آتا ہے، نہ کہ کوئی جسمانی داغ، یعنی ایک ایسی نورانیت، ایک ایسا سکون جسے دیکھ کر لوگ خود بخود پہچان جاتے ہیں کہ یہ شخص اللہ کے سامنے جھکنے والا ہے۔ دوسری طرف کچھ مفسرین نے اسے ظاہری نشان سے بھی جوڑا ہے، لیکن اکثریت کا موقف یہی ہے کہ اصل اور مکمل مراد وہ روحانی نور اور وقار ہے جو عبادت کی برکت سے چہرے پر جھلکتا ہے، نہ کہ محض جلد پر بننے والا ایک جسمانی نشان۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے اور ہم اس پر تھوڑی دیر بعد دوبارہ آئیں گے، کیونکہ اسی پر لوگوں کی سب سے بڑی غلط فہمی بنتی ہے۔ احادیث میں بھی سجدے کی جگہ اور قیامت کے دن کی نشانی کا ذکر ملتا ہے۔ روایات میں بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن سجدہ کرنے والوں کے اعضاء، خاص طور پر ماتھا، ان کی پہچان ہوں گے، کیونکہ آگ ان جگہوں کو نہیں چھوئے گی جو سجدے میں زمین پر لگتی رہی ہیں۔ یعنی اصل نشان جو اہمیت رکھتا ہے وہ دنیا میں کسی کے ماتھے پر نظر آنے والا داغ نہیں، بلکہ وہ نشان ہے جو آخرت میں ظاہر ہوگا۔ اس بات کی گواہی کہ یہ ماتھا کتنی بار اللہ کے سامنے جھکا۔ اب یہاں ایک بہت دلچسپ سوال آتا ہے، اگر روحانی نور اور آخرت کا نشان اصل چیز ہے تو پھر یہ جسمانی نشان، یہ کالس، یہ زبیبہ کہاں سے آتا ہے؟ اور کیا اسلام نے اسے کبھی معیار بنایا کہ جس کے ماتھے پر نشان ہو اس کی عبادت کم ہے؟ جواب ہے بالکل نہیں۔ یہاں ایک انتہائی اہم بات سمجھنی ضروری ہے، اور یہ وہ حصہ ہے جو اکثر ویڈیوز میں چھپایا جاتا ہے۔ صحابہ کرام رضی تعالیٰ عنہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب اور سب سے زیادہ عبادت گزار لوگ تھے، ان میں سے بیشتر کے ماتھے پر ایسا کوئی نمایاں جسمانی نشان نہیں تھا۔ ان کی عظمت کا معیار ان کی نیت، اخلاص اور اللہ سے تعلق تھا، نہ کہ جلد پر بننے والا کوئی نشان۔ اسی لیے علماء نے واضح طور پر خبردار کیا ہے کہ ماتھے پر جان بوجھ کر نشان بنانا یا اسے لوگوں کو دکھانے کے لیے نمایاں رکھنا دراصل ریاکاری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ایسا شخص جو دکھاوے کے لیے سجدہ کرے تاکہ لوگ اسے متقی سمجھیں، وہ اس عمل کی اصل روح کھو دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عبادت کا اصل مقصد اللہ کی رضا ہے، لوگوں کو متاثر کرنا نہیں۔ اسی لیے یہ نشان کسی کی نیکی کا سرٹیفکیٹ نہیں، اور نہ ہی اس کا نہ ہونا کسی کی کمزوری کی علامت ہے۔ یہ محض
ایک جسمانی اثر ہو سکتا ہے، جیسے کسی کاریگر کے ہاتھ پر مشقت کے نشان بن جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس حصے کی طرف جو سب سے زیادہ حیران کن ہے۔ طبی ماہرین کے مطابق جب کسی جلد کے حصے پر بار بار طویل عرصے تک ہلکا دباؤ اور رگڑ پڑتی ہے تو جسم اپنی حفاظت کے لیے وہاں جلد کو موٹا اور سخت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسے میڈیکل زبان میں لائکیفینیکیشن یا ہائپر پگمنٹیشن کہا جاتا ہے، یعنی مسلسل رگڑ سے جلد کا رنگ گہرا اور بناوٹ موٹی ہو جانا۔ یہی وجہ ہے کہ برسوں تک سجدہ کرنے والے کچھ افراد کے ماتھے پر ایسا نشان بن جاتا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے مسلسل جوتا پہننے سے پاؤں پر یا مسلسل قلم پکڑنے سے انگلی پر نشان بن جاتا ہے۔ یہ ایک قدرتی طبی عمل ہے۔ اسلام نے اسے کبھی لازمی قرار نہیں دیا، بلکہ یہ ہر انسان کی جلد کی نوعیت، سجدے کے دورانیے، جائے نماز کی سختی اور جسمانی وزن جیسے عوامل پر منحصر ہے۔ کچھ عبادت گزار لوگوں پر یہ نشان کبھی نہیں بنتا اور یہ بالکل معمول کی بات ہے، یعنی سائنس اور دین دونوں اس بات پر متفق ہیں۔ یہ نشان ایک فطری اثر ہو سکتا ہے، لیکن یہ عبادت کے قبول ہونے یا نہ ہونے کا کوئی پیمانہ نہیں۔ تاریخ میں کئی بزرگ ہستیوں کا ذکر ملتا ہے جن کے ماتھے پر طویل عبادت کے باعث نشان پڑ گیا تھا۔ ان بزرگوں نے کبھی اس نشان کو فخر کے ساتھ نہیں دیکھا، بلکہ اکثر اسے چھپانے کی کوشش کی تاکہ لوگوں میں ان کی نیکی کا شہرہ نہ ہو اور عمل خالص اللہ کے لیے رہے۔ یہی وہ سبق ہے جو ہمیں ملتا ہے کہ عبادت کی علامت دکھانے کی چیز نہیں، بلکہ چھپانے اور سنبھالنے کی امانت ہے۔ اصل کامیابی نشان دکھانے میں نہیں، بلکہ دل میں خشوع پیدا کرنے میں ہے۔ تو اب تک ہم نے سمجھا پہلا نقطہ، قرآن میں سجدے کے اثر سے مراد زیادہ تر روحانی نور اور خشوع ہے، نہ کہ صرف ایک جسمانی داغ۔ دوسرا نقطہ، یہ جسمانی نشان ایک طبی اور فطری عمل کا نتیجہ ہو سکتا ہے جو ہر عبادت گزار پر ظاہر نہیں ہوتا۔ تیسرا نقطہ، اس نشان کا ہونا یا نہ ہونا کسی کی عبادت کے مقبول یا غیر مقبول ہونے کا معیار نہیں، اصل معیار اخلاص، خشوع اور نیت ہے۔ چوتھا نقطہ، دکھاوے کے لیے یہ نشان بنانا یا نمایاں کرنا خطرناک ہو سکتا ہے کیونکہ یہ عبادت کو ریاکاری کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم نقطہ، اصل نشان جو معنی رکھتا ہے وہ ہمارے دل کی حالت ہے۔ کیا ہم سجدے میں جا کر واقعی عاجز ہوتے ہیں؟ کیا ہمارا دل اللہ کے سامنے جھکتا ہے یا صرف ہمارا جسم؟ تو دوستو، اگلی بار جب کسی کے لیے ماتھے پر یہ نشان دیکھیں تو اسے فوراً کسی کی نیکی کا سرٹیفکیٹ مت سمجھیں، اور اگر آپ کے ماتھے پر یہ نشان نہیں تو یہ بالکل مت سوچیے کہ آپ کی عبادت میں کوئی کمی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنے سجدوں کو کیسے ادا کرتے ہیں، دل کی حاضری کے ساتھ یا صرف رسمی طور پر۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے لائک کیجئے، اپنے دوستوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے تاکہ ایسی مزید حیران کن اور دل کو چھو لینے والی معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں ہمیں بتائیے کیا آپ کے ماتھے پر یہ نشان ہے اور اس ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے۔ اللہ ہم سب کو خالص نیت کے ساتھ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔